بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو بچے، ہم نے پہلے احادیث نبویہ والا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج ہم اگلا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ دیکھیں، الدرس الخامس عشرہ، 15واں سبق ہے ہمارا، اور سبق کا نام ہے فی الاخوۃ والاتحاد، اخوت اور اتحاد کے بارے میں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اشعار ہیں، تو آپ نے ان اشعار کا ترجمہ اچھے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سعادت کا مطلب ہے فرائض سر انجام دینا۔ سعادت فرائض سر انجام دیے علی نہجی، کس پر؟ علی نہجی، اصولوں پر، الہدایت الامت النبویتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہدایت کے طریقے اور اصولوں پر فرائض سر انجام دیے، ٹھیک ہے؟ دستورہ القرآن، اور اس کا جو آئین ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ ایک دفعہ پھر دیکھیں، سعادت فرائض سر انجام دیے علی نہجی، اصولوں پر، ہدایت الامتی، امت کی ہدایت کے طریقے، النبویتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہدایت کے طریقے اور اصولوں پر فرائض سر انجام دیے۔ دستورہ القرآن، اور اس کا آئین جو ہے وہ، دستور کہتے ہیں آئین کو، تو اس کا آئین قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دوسرا شعر دیکھیں جی، صاغت، ڈھالا ہے، ٹھیک ہے؟ خلافتھا، اس کی خلافت کو ڈالا ہے، السماء، آسمان نے اس کی خلافت کو ڈالا ہے، واشرقت، اور روشن ہو گئی ہے، منہا، اس سے، الدنیا، دنیا روشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے۔ داغت، ڈالا ہے، خلافتھا، اس کی خلافت کو ڈالا ہے، السماء، آسمان نے، واشرقت، اور روشن ہو گئی، منہا، اس سے، الدنیا، دنیا روشن ہو گئی، وتحرر، اور آزادی مل گئی، الانسان، انسان کو آزادی مل گئی۔ اس کا دیکھیں جی مفہوم کیا ہے کہ آسمان نے ہی اس امت کی خلافت کو ڈھالا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن کی مطابق، قرآن کی ہدایت اور اس کے اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ڈھالا ہے، اور اس سے کیا ہوا؟ دنیا میں روشنی ہو گئی اور انسان کو آزادی مل گئی۔ آگے دیکھیں جی، ماحتی، ماحت کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا۔ ماحتی، مٹا دیے ہیں، الفوارق، فرق مٹا دیے ہیں، تمام فرق مٹا دیے ہیں، بیننا، ہمارے درمیان سے، بیننا، اس کے درمیان سے، خاص ضمیر اس کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بینہا، اس کے درمیان سے تمام فرق مٹا دیے ہیں، اذ لم تعد، جو ہم گن نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ جو گنے نہیں جا سکتے تھے۔ اس خلافت نے امت کے درمیان تمام فرق مٹا دیے ہیں جو گنے نہیں جا سکتے تھے۔ تجری بہا الاشکال، اور پناہ لیتے تھے، تجری، پناہ لیتے تھے، بہا، اس کی پناہ لیتے تھے، الاشکال، مختلف شکلیں، والالوان، اور مختلف رنگ، ٹھیک ہے؟ یعنی اس دنیا میں کتنے زیادہ لوگ ہیں، سب کی رنگ، نسل مختلف ہے، سب کچھ مختلف ہے، لیکن یہ اسلام اور قرآن ایک ایسی چیز ہے جس نے ہر فرق کو مٹا کے ان کو ایک جگہ پہ متحد کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ ماحت الفوارق، کو تمام فرق مٹا دیے ہیں، بیننا، اس کے درمیان سے، اذا لم تعد، جو گنے نہیں جا سکتے تھے، تجری، اور کیا کہہ دیا ہے؟ بہا، تجری بہا، اور اس کی پناہ لیتے ہیں، الاشکال والالوان، مختلف شکلیں اور رنگ۔ آگے دیکھیں جی، شعر نمبر 4 ہے، ہی الملت الاسلامی، یہی دین اسلام ہے، تجمع، جس نے جمع کیا ہے، بیننا، ہمارے درمیان، یعنی ہم سب کو جمع کیا ہے، حباً، محبت کی بنا پر، ٹھیک ہے؟ یہی دین اسلام ہے جس نے ہمیں محبت کی بنا پر متحد کیا، وَإِن بَعُدَتْ،
وَإِن اگرچہ بعودت ہم دور ہیں بنال اوطانی اپنے وطن اور ملک سے دور ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اسلام، دین اسلام کی محبت ہی ایسی چیز ہے کہ ہم چاہے اپنے ملک سے دور ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے ہم وطنوں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 شعر آپ نے ان کا لفظی ترجمہ بھی تیار کرنا ہے، با محاورہ بھی اچھے سے ترجمہ تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔